اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ تو آج میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جس کا نام ہے ٹائم مینجمنٹ، یعنی کہ وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے اور اس کو ہم کس طرح سے ہم ٹائم مینج کر سکتے ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں کہ وقت ہر لمحہ گزرتا جا رہا ہے، ہر ایک سیکنڈ ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ تو آپ کو اپنی زندگی کے ہر ایک سیکنڈ کی قدر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بس جو وقت گیا وہ گیا، ابھی صبح گزر گئی تو اب یہ صبح، آج کے دن کی صبح اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیٹ بھی واپس نہیں آئے گی۔ آپ نے زندگی کا ایک مقررہ وقت گزار لیا ہے اور اب اس کے بعد جتنا رہ گیا ہے آپ کو اس کی قدر کرنی ہے۔ جو گزر گیا وہ اب واپس نہیں آنے والا۔ تو وقت کے لحاظ سے ہم یہ بات کریں گے کہ کس طرح ہم ڈیفرنٹ چیزیں ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں ایک دن میں، کس طرح ٹائم کو ڈیوائڈ کر کے۔ دیکھیں، ہماری لائف میں نا بیلنس بہت ضروری ہے۔ جتنا ہم بیلنس رکھیں گے لائف میں، یعنی ہر کام ہم کریں گے، ہم اپنی جابس پر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں ڈیلی، ہم اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، ہم احادیث پڑھ سکتے ہیں، ہم اسلامی معلومات پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ بکس پڑھ سکتے ہیں، کورس بکس کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ لائف ریلیٹڈ بکس۔ تو اچھا، اس کے ساتھ ہم ڈفرینٹ اور کام کر سکتے، جیسے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ حصہ ڈال رہی ہوں، تو میں یہ بھی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ ڈفرینٹ کام ایک ہی دن میں کر سکتے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہوتا۔ انسان جب لیزی ہو جاتا ہے نا، تب اس کو یہ چیز مشکل لگتی ہے، لیکن آپ کے پاس اگر لائف میں کوئی ٹارگٹس ہوں گے تو تب ہی جا کے آپ کی یہ لیزینس ختم ہوگی اور آپ ٹائم کو صحیح طریقے سے مینیج کر سکیں گے۔ دیکھیں، ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنے اہل و عیال کو ٹائم بھی دیتے تھے، وہ اپنی عبادت کو بھی ٹائم دیتے تھے، وہ لوگوں کے مسائل حل اور ان سے بات چیت کو بھی ٹائم دیتے تھے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ایک طریقے سے مینیج کرتے تھے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح ہم نے بھی یہ مینیج کرنا ہے، اور یہ نہ صرف ہمارے ریلیجیسلی کام آنے والی چیز ہے، بلکہ ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم دنیا میں کہیں چلے جائیں، ٹائم مینجمنٹ آپ کو ہمیشہ کامیابی کی طرف ہی لے کر جائے گا۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں جو آج کامیاب ہیں، وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ وقت کی قدر کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص تھے، وہ کسی عالم کے پاس گئے اور انہوں نے بہت ساری بکس لکھی تھیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کس طرح اتنی ساری بکس لکھی؟ کہتے ہیں میرے لیے مشکل نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیسے لکھی، میں بس لکھتا گیا، میں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں سوچا کہ کتنی میں لکھ لوں گا یا کتنی میں، وہ پہلے سے ٹینشن لے کر بیٹھ جانا، ایسا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں بس میں وقت ضائع نہیں کیا اور میں لکھتا گیا، اس وقت کو یوز کرتا گیا، تو وہ آج اتنا ہو گیا کہ میری کتنی ہزار کتابیں ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے۔ سارے کامیاب لوگوں نے کیا کیا تھا؟ صرف ٹائم کو مینیج کرنا سیکھا تھا۔ وہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے تھے، اپنی جابس کو بھی ٹائم دیتے تھے، اس کے علاوہ ایکسٹرا کام جو کرتے تھے اس کو بھی ٹائم دیتے تھے، اپنی دین کی بھی اسٹڈی کرتے تھے۔ تو ہر طرح سے آپ کر سکتے، اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو آج کل کی دنیا میں کیونکہ اتنے بزی ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو میرے خیال میں ٹائم مینجمنٹ بیسٹ اس لیے بھی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ آپ دن میں اسپیسیفک کوئی حصہ ایسا رکھیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکیں، اس کو ٹائم دیں، آپ اپنی سارے دل کی باتیں نا اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اور یقین مانیں اللہ تعالیٰ سے بہتر سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کی سنے گا اور آپ کی ساری دعائیں بھی قبول کرے گا، آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ اپنی نماز، عبادت وہ بھی کریں، آپ حقوق العباد بھی ادا کریں، ٹھیک ہے؟ سب کے حقوق، اپنوں کے حقوق ادا کریں، اپنوں کو ٹائم دیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی اسٹڈیز بھی کریں، آپ اپنی دین کا علم بھی حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، آپ اپنی آخرت کی تیاری بھی کریں، صحیح ہے؟ آپ انجوائے بھی کریں تھوڑا بہت، یہ میں نہیں کہتی کہ آپ بالکل انجوائے نہ کریں، آپ انجوائے بھی کریں، تھوڑا ہنسی مذاق کریں اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ رہتے ہیں، سب کے ساتھ اچھی گپ شپ بھی لگائیں۔
تو اب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کس طرح سے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، یعنی کہ ہم آئیں جاب سے، ہم آئیں گے ٹھیک ہے، ہم یا اسکول کالج جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ آئیں، وہاں سے ریسٹ کریں، نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد سو جائیں، اٹھیں، قرآن پاک پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں ٹھیک ہے، پھر عصر کی نماز پڑھیں، پھر اپنا کوئی اور کام ہے آپ وہ کریں، صفائی کریں، گھر کے کام کریں، پھر شام کو چائے پینے آپ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے، فیملی کو ٹائم دیں، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں شام کا، ہر کھانے کے وقت اور چائے کے وقت آپ فیملی کے ساتھ ہی بیٹھا کریں ٹھیک ہے، ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پھر رات کو اسٹڈی کریں اپنی ٹھیک ہے، اور کوئی کام ہے وہ کریں، پھر رات کو تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ یقیناً آپ سے بات کرتا ہے اور آپ کی ہر مشکل حل کرتا ہے، آپ اس کو نہ بھولیے گا کبھی بھی، کیونکہ وہی ہمارا سچا دوست اور ساتھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند ہے کہ ایسا کام بہت پسند ہے جو روز ریپیٹ کرے انسان، نا ایک ہی وقت میں روز ریپیٹ کرے، تو ایسے کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہمیں تھوڑے بہت سمجھ آ گیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ موبائل کی جو اسکرین ہے نا وہ ہمارا ٹائم بہت ویسٹ کرتی ہے، وہ ہماری ساری انرجی بھی ڈرین کر لیتی ہے۔ تو آپ نے سوشل میڈیا کے جال سے جو ہے نکلنا، آپ کو صرف ضرورت کے تحت اس کو یوز کرنا ہے، یا کسی ضروری بات کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم ایسا ایک وقت 1 گھنٹہ یا آپ رکھ لیں، آدھا گھنٹہ، جس میں آپ اپنے دوستوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، ان سے حال احوال پوچھ کے یا جو بھی ضروری بات ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ موبائل پہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریں، اپنی اسٹڈیز، اپنا دین، اپنی فیملی، اپنے رشتوں کو ٹائم دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات کہ آپ کہیں بھی جائیں نا تو وہاں پر آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ ہمارے پاکستان میں یہ بہت خراب عادت چل رہی ہے کہ ہمیں جو وقت دیا جاتا ہے اس کے ہم 1-2 گھنٹے بعد کہیں جا کر پہنچتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں خود سے تھوڑی سی دور کرنی پڑے گی، کیونکہ جب قائد اعظم پاکستان بنا رہے تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے ٹائم مینجمنٹ فالو کی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہر کامیاب شخص کے پیچھے وہ ٹائم مینجمنٹ والی بات ہوتی ہے، اسی کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ٹائم کو فالو کیا، ٹائم کو مینیج کیا۔ آپ بیلنس رکھیں لائف میں، ایک چیز میں خود کو بالکل ہی نہیں ڈبا دینا، آپ نے خود کو ہر کام کر سکتے ہیں آپ ٹائم مینیج کر کے ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی کو ویسٹ نہ کریں، اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں، اور جو اصل ہمارا مقصد ہے دنیا کے، اپنے اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، حقوق العباد کو فالو کریں، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، حقوق اللہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے آپ، اور انشاءاللہ ہماری زندگی بہت ہی ڈسپلن والی اور آرام سے گزرے گی۔ آئی ہوپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر بھی کچھ پوائنٹس ایسے ہوئے جو میں نے سیکھے تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیوز میں۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔